الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم کلمہ طیبہ کی دوسری شرط ہے یقین، جو کہ شک کے منافی ہو۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہنے والا اس کلمہ طیبہ کو پورے دل کے یقین کے ساتھ کہے اور اس کا معنی، اس کا مدلول اور مفہوم دل سے اسے تسلیم کرے اور اس کا اقرار کرے۔ ایمان علم یقین پر مبنی ہے، نہ کہ علم ظن پر۔ اگر ظن کی، گمان کی ایمان میں کوئی گنجائش نہیں تو شک کی گنجائش کیسے ہو سکتی ہے؟ اللہ ذوالجلال والاکرام نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ، بلا شک و شبہ مومن تو وہ ہیں جو اللہ پر ایمان لائے اور اللہ کے رسول پر ایمان لائے، ثم لم یرتابوا، پھر انہوں نے شک شبہ نہیں کیا، شک شبے میں مبتلا نہیں ہوئے، شک شبے کا شکار نہیں ہوئے۔ اللہ کی ذات برحق ہے، اللہ کے رسول برحق ہے، اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات برحق ہیں۔ ساری دنیا غلط ہو سکتی ہے لیکن اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کبھی بھی غلط نہیں ہو سکتی ہیں۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کر کے ہی دنیا اور آخرت میں نجات ممکن ہے۔ اس کے علاوہ جتنے بھی راستے ہیں وہ سب شیطان کے راستے ہیں، گمراہی کے راستے ہیں۔ تو یقین انسان کو حاصل ہونا چاہیے۔ ثم لم یرتابوا، اللہ پر ایمان لائے، اللہ کے رسول پر ایمان لائے، پھر انہوں نے شک نہیں کیا۔ وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ، اسی لیے پھر انہوں نے اللہ کے دین کو غالب کرنے کے لیے اور اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے نہ صرف یہ کہ اپنے مال سے کوششیں کی بلکہ اپنی جانوں کے نذرانے بھی پیش کیے۔ اب آپ سوچئے کہ اپنا مال اور جان اللہ کی راہ میں کون پیش کرے گا؟ جس کے دل میں یقین ہوگا، جس کے دل میں ایمان ہوگا۔ اولئک هم الصادقون، یہی لوگ سچے ہیں۔ قرآن کریم جب ہم پڑھتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی نے سابقہ اقوام و ملل کے واقعات اور قصص ہمارے لیے بیان کیے، جس میں ہمارے لیے بہت زیادہ عبرت کا سامان پنہا ہے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والسماء ذات البروج والیوم الموعود وشاہد ومشہود، قتل اصحاب الاخدود النار ذات الوقود اذ هم علیہا قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنین شہود وما نقموا منهم الا ان يؤمنوا باللہ العزیز الحمید الذي له ملك السماوات والارض واللہ على كل شيء شہید۔ ان الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جہنم ولهم عذاب الحریق۔ خندق والوں کا واقعہ بیان ہوا، مختصراً یہ کہ خندق کھود دی گئی اور اللہ رب العزت کے ایک نہیں، دو نہیں، بلکہ اللہ کے 30,000 ولیوں کو زندہ آگ میں پھینک کر جلا دیا گیا۔ انہی اللہ کے ولیوں میں سے اللہ کی ایک دوست عورت بھی ہے جس کی گود میں دودھ پیتا شیر خوار معصوم بچہ ہے۔ جب اس عورت کے خندق میں آگ میں کودنے کی باری آئی تو وہ شش و پنج میں مبتلا ہو جاتی ہے، فطری بات ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس عورت کی گود میں شیر خوار معصوم دودھ پیتے بچے کو قوت گویائی عطا کی اور اس بچے نے بول کر اپنی ماں سے کہا کہ ماں گھبرانا، یہ جنت کا راستہ ہے، یہ سامنے جو آگ ہے یہ حقیقت میں آگ نہیں ہے بلکہ یہ تو جنت کی نعمتیں ہیں۔ اے ماں اللہ پہ توکل کر، اللہ پہ یقین رکھتے ہوئے وہ جو کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ کا اقرار کیا ہے اس پر یقین جازم کے ساتھ اس آگ میں کود پڑ، یہ نجات کا، فلاح کا اور کامیابی کا راستہ ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے اس بچے کو قوت گویائی عطا فرمائی۔ ہرقل بادشاہ ابو سفیان سے انٹرویو لیتے ہوئے کہتا ہے
ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، تجارتی قافلہ لے کر گئے ہوئے تھے سرزمین شام۔ ہرقل بادشاہ کو پتہ چلا تو اس نے اپنے دربار میں بلا لیا، دائیں اور بائیں 2 افراد کھڑے کر دیے گئے کہ اگر یہ جھوٹ بولے تو مجھے اشارہ کر دینا۔ مختلف سوالات اس نے پوچھے، انٹرویو کیا۔ اس میں ایک بات یہ بھی تھی کہ یہ بتاؤ تم جن کی مخالفت کرتے ہو، اشارہ ہے ہمارے پیارے پیغمبر علیہ السلام کی جانب، ان کے پیروکار، ان کی بات ماننے والے زیادہ تر چودھری، سردار، وڈیرے قسم کے لوگ ہیں، مالدار، متمول افراد ہیں، یا پھر مساکین اور غرباء ہیں؟ ابو سفیان نے کہا کہ ان کے پیروکار زیادہ تر جو ہیں وہ مالی اعتبار سے جو کمزور افراد ہیں معاشرے کے، وہ ہیں۔ اس نے کہا اچھا پھر یہ بتاؤ کہ ان میں سے آج تک کوئی اپنی ایڑیوں کے بل پھرا ہے؟ کسی نے محمد کی بات ماننے کے بعد، ہم کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان سے بے وفائی کی، ان سے غداری کی، اسلام چھوڑا، پیغمبر اسلام چھوڑا؟ تو ابو سفیان وہاں پر گواہی دیتے ہیں، اللہ کی قسم آج تک جس نے محمد کا کلمہ پڑھا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس نے موت کو، شہادت کو گلے سے لگا لیا، لیکن اس نے دین اسلام اور پیغمبر اسلام کے ساتھ بے وفائی نہیں کی۔ یہ کیفیت حضرات محترم انسان کے اندر کب پیدا ہوتی ہے؟ جب اس کے اندر یقین آ جاتا ہے، جب ایمان اس کے دل میں راسخ ہو جاتا ہے، جب ایمان کی جڑیں اس کے دل میں مضبوط ہو جاتی ہیں اور وہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھ کر دل سے اس کا اقرار کرتا ہے، تو پھر وہ اس راستے پر چلتا چلا جاتا ہے، مال بھی پیش کر دیتا ہے، جان بھی پیش کر دیتا ہے، پھر اس دنیا کی اس کی نظر میں کوئی اہمیت اور کوئی وقعت نہیں رہتی۔ پھر وہ اللہ پر ایمان کو بچاتا ہے، اپنی آخرت کی فکر کرتا ہے، اور اللہ کو راضی کرنے کے لیے جو کچھ بھی پیش کرنا پڑے پیش کر دیتا ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں عبداللہ ہمیں اپنا واقعہ سناؤ۔ عبداللہ بن حذافہ سامی رضی اللہ عنہ اپنا واقعہ سناتے ہیں، کہتے ہیں مجھے گرفتار کر لیا گیا، عیسائیوں کے بادشاہ کے دربار میں پیش کیا گیا۔ 2 ہی طریقے ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے لالچ اور دوسرا ہوتا ہے خوف۔ انہوں نے پہلے لالچ دیا، عبداللہ اسلام چھوڑ دو، عیسائی ہو جاؤ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے غداری کرو، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ دو، نظر انداز کر دو، ہم تمہیں اپنی آدھی سلطنت دیں گے، اور صرف یہی نہیں بلکہ عرب کی خوبصورت ترین کنواری لڑکی سے، دوشیزہ سے تمہارا نکاح بھی کر دیں گے۔ آدھی سلطنت مل رہی ہے، عرب کی خوبصورت ترین عورت مل رہی ہے، ڈیمانڈ یہ ہے کہ تم اسلام چھوڑ دو، بس لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑ دو۔ لیکن حضرات محترم وہ کیسے لوگ تھے کہ ایمان جب ان کے دل میں داخل ہوا اور اللہ تبارک و تعالی نے انہیں یقین کی دولت عطا فرمائی، تو پھر سنیے ان کا حال کیا تھا۔ عبداللہ نے ان کی دعوت کو جوتے کی نوک پہ رکھ کے ٹھکرا دیا۔ اس نے دوسرا طریقہ اختیار کیا، کہا کہ ایک بہت بڑا کڑایا، بہت بڑا دیگچہ لے کر آؤ، اور اس میں خوب تیل ڈالا اور اسے خوب اچھی طرح گرم کیا گیا۔ پھر 2 قیدیوں کو اس نے بلایا، غور کیجئے اس منظر کو، دیکھیے، چشم تصور سے دیکھیے، تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ یہ جو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دولت اور خزانہ اللہ رب العزت نے ہمیں دیا ہے، یہ کتنا قیمتی اور گراں قدر خزانہ ہے۔ اللہ کی قسم ساری دنیا اس کے سامنے ہیچ ہے، کوئی حیثیت نہیں ہے، ساری دنیا کی مچھر کے پر کے برابر بھی اللہ رب العالمین کے نزدیک ساری دنیا کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ 2 قیدیوں کو لایا گیا، گرم گرم تیل میں زندہ ڈال دیا گیا، اور تھوڑی دیر میں ان کا گوشت پوست اس تیل کے اندر غائب ہو جاتا ہے اور ان کی ہڈیاں چٹکنے پٹکنے لگتی ہیں۔ عبداللہ اس منظر کو دیکھ رہے ہیں، کہا ابھی بھی وقت ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پیچھے ہٹ جاؤ، چھوڑ دو، اسلام چھوڑ دو۔ آؤ
دنیا عیسائیت میں تمہارا استقبال کرتے ہیں، آدھی سلطنت تمہیں مل جائے گی، خوبصورت عورت مل جائے گی، اور تمہیں کیا چاہیے؟ عزت بھی ملے گی، شہرت بھی ملے گی، حکومت بھی ملے گی، دولت بھی ملے گی۔ عبداللہ بن حذافہ نے کہا کہ میں تمہارا مطالبہ نہیں مانتا۔ کہا پھر تیار ہو جاؤ، ابھی تمہارے سامنے جو ان دو افراد کا حشر ہوا ہے وہی تمہارا ہوگا، تمہیں زندہ اس تیل کے اندر پھینک کے جلا دیا جائے گا اور تمہیں موت دے دی جائے گی۔ جب ان کو اس طرف لے جایا جا رہا تھا رو پڑے، آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ سپاہی کہنے لگے بادشاہ سلامت، وہ جو بھرے دربار میں آپ کی انسلٹ ہوئی، توہین ہوئی کہ ایک معمولی قیدی نے آپ کے مطالبے کو جوتے کی نوک پہ رکھ کے ٹھکرا دیا، اس کا لگتا ہے کہ دل نرم پڑ گیا، اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ کہا جلدی کرو اسے دوبارہ میرے دربار میں لے کر آؤ۔ جب دوبارہ لے کر آئے کہا ہاں بتاؤ کیا تم ہمارا مطالبہ ماننے کے لیے تیار ہو؟ اللہ، عبداللہ نے کہا نہیں، میں ابھی بھی اپنی بات پر قائم ہوں۔ یہ واقعہ خلیفہ وقت، مسلمانوں کے حکمران امیر المؤمنین سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سن رہے ہیں، اور واقعہ اپنی آپ بیٹی خود عبداللہ بن حذافہ سنا رہے ہیں۔ جب انہوں نے میرے سے پوچھا کہ اگر تم ہمارا مطالبہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہو تو پھر تم رو کیوں پڑے؟ لگتا ہے تم موت سے ڈر گئے ہو، موت کو اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ کر ڈر گئے، تمہارے دل میں خوف پیدا ہو گیا ہے اس لیے تم رو پڑے۔ کہا نہیں، تمہیں غلطی لگی ہے، بات ایسی نہیں ہے۔ کہا پھر کیوں رو پڑے ہو؟ کہا میرے رونے کی وجہ یہ ہے، میرے دل میں یہ بات آئی آج میری ایک جان ہے، واللہ لو كان لي انفس مثل عدد الشعر افديها كلها واحدة تلو الآخر في سبيل الله عز وجل ولما رددت عن دين محمد صلى الله عليه وسلم طرفة عين۔ رونا مجھے اس لیے آیا ہے کہ آج میری ایک جان ہے، کاش میرے جسم کے اوپر موجود بالوں کی تعداد کے برابر جانیں ہوتی، ایک کے بعد ایک اللہ کی راہ میں قربان کر دیتا، لیکن دین محمد سے لمحہ بھر کے لیے بھی غداری نہیں کرتا، بے وفائی نہیں کرتا۔ اس نے کہا اچھا، ناکام ہو گیا نا اس کا طریقہ۔ کہنے لگا اگر تم میرے سر کا بوسہ لو تو میں تمہیں رہا کر دوں گا، میں تمہیں آزاد کر دوں گا۔ عبداللہ بن حذافہ السامی رضی اللہ تعالی عنہ کی تربیت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی تھی، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت یافتہ جماعت صرف اپنا فائدہ نہیں سوچتی تھی بلکہ امت کا فائدہ سوچتی تھی۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ اگر مجھے رہائی مل جاتی ہے، میں آزاد ہو جاتا ہوں، تو میرے ان مسلمان بھائیوں کا کیا ہوگا جو ابھی تک کفار کی قید و بند کی صعوبتیں جھیل رہے ہیں؟ انکار کر دیا، مجھ اکیلے کو رہائی نہیں چاہیے، اگر تم رہا کرنا چاہتے ہو ٹھیک ہے، میں تمہارے سر کا بوسہ لیتا ہوں، میں تمہارا سر چومتا ہوں، لیکن تم مجھے رہا کرنے کے ساتھ ساتھ میرے تمام مسلمان بھائیوں کو بھی رہا کرو گے۔ اللہ رب العالمین کو عبداللہ کا یہ ایمان اور یہ یقین اور ایقان اور ان کا اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے خیرخواہی کا جذبہ اتنا پسند آیا، اس کافر کا دل نرم ہو گیا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، تم میرا سر چومو، میرے سر کا بوسہ لو، تم بھی آزاد، اور جتنے بھی مسلمان ہماری سلطنت میں قیدی ہیں میں سب کو ریلیز کرتا ہوں، سب کو آزاد کر دیتا ہوں۔ عمر رضی اللہ تعالی عنہ وقت کے حکمران اور وقت کے خلیفہ اس واقعے کو سن کر رو پڑے، آپ کی داڑھی آپ کے آنسوں سے بھیگ جاتی ہے، اور فوراً اپنے مقام سے حرکت میں آتے ہیں، کھڑے ہوتے ہیں، اور آگے بڑھ کے عبداللہ کے سر کو چومتے ہیں، سر کا بوسہ لیتے ہیں، اور کہتے ہیں ہر مسلمان کے اوپر عبداللہ کا حق ہے کہ وہ آئے اور عبداللہ کا سر چومے، عبداللہ کے سر کا بوسہ لے۔ سیدنا خبیب رضی اللہ تعالی عنہ 10 افراد پر مشتمل قافلہ تھا، 7 کو تو انہوں نے موقع پر ہی دھوکے سے شہید کر دیا، 3 کو قیدی بنا لیا، 1 پہاڑ سے نیچے اتر رہا تھا،
اس نے اس ذلت کو برداشت نہ کیا، وہ بھی لڑا، بالآخر وہ شہید کر دیا گیا، 2 کو قید کر لیا گیا۔ خبیب بن عدی رضی اللہ عنہ ان 2 میں سے ایک ہے۔ انہوں نے بدر میں جنہوں نے انہیں خریدا ان کے باپ کو قتل کیا تھا، وہ انتقام لینے کا جوش ان میں پنپ رہا تھا، تو انہوں نے کہا کہ تیار ہو جاؤ۔ بڑے دردناک طریقے سے ان کو شہید کیا گیا، ان کے جسم کے انگ انگ کو زخمی کیا گیا، کاٹا گیا، لہو لہان کیا گیا، لیکن لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان اور یقین، ایسا پختہ یقین، ایسا غیر متزلزل ایمان اور ایقان کہ وہ ہنس رہے ہیں، مسکرا رہے ہیں اور یہ اشعار کہہ رہے ہیں: لست أبالي حين أقتل مسلما على أي جنب كان لله مصرعي وذلك في ذات الإله وإن يشأ يبارك على أوشال صلب ممزعي۔ مجھے کوئی پرواہ نہیں، کوئی غم نہیں ہے کہ آج مجھے قتل کیا جا رہا ہے، میں اس بات پر خوش ہوں کہ میری موت، میری شہادت اس حال پر ہو رہی ہے کہ الحمدللہ میں مسلمان ہوں، میں مسلمان ہوں، میرے سینے میں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، میں اس دنیا سے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی دولت لے کر جا رہا ہوں، لہٰذا مجھے کوئی غم نہیں۔ علی ای جنب کان للہ مصرعی، کہ مجھے میرے جسم کے کس پہلو پر پچھاڑا جاتا ہے، میری ٹانگ پہلے کاٹی جاتی ہے یا ہاتھ پہلے کاٹا جاتا ہے، میرے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں، بوٹیاں بوٹیاں کر دی جائیں، کوئی پرواہ نہیں، میں خوش ہوں۔ وَذَلِكَ فِي ذَاتِ الْإِلَٰهِ وَإِن يَشَأْ، اس لیے کہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ سب کچھ اللہ کی محبت میں ہو رہا ہے، یہ سب کچھ اللہ کے رسول کی محبت میں ہو رہا ہے، یہ سب کچھ دین اسلام کی خاطر ہو رہا ہے۔ اس سے بڑی سعادت کی بات کیا ہو سکتی ہے؟ دنیا میں مختلف لوگ دنیا کی خاطر، دنیا کی گندی سیاست کی خاطر، دنیا کی گندی شہرت کی خاطر اپنی جانیں پیش کرتے ہیں، میرے لیے اس سے بڑی فخر کی بات اور کیا ہو سکتی ہے کہ آج میری جان اللہ کی خاطر جا رہی ہے، ایمان ہے، یقین ہے اللہ کی ذات پر، اللہ کے وعدوں پر، جنت برحق ہے۔ اللہ رب العالمین نے جو اہل ایمان سے، توحید والوں سے وعدے کیے ہیں وہ سب حق ہے، سچ ہے، اس پر ایمان اور یقین۔ یبارک علی اوصال شلو ممزعی، حرام بن ملحان کو دشمن نے دھوکے سے پیچھے سے نیزہ مارا، خون کا فوارہ ابلا، چھلانگ لگاتے ہیں اور کہتے فزت ورب الکعبہ، او کافر تو مجھے جھکانا چاہتا تھا، تو مجھے اپنے سامنے گھٹنوں کے بل گرانا چاہتا تھا، اور تو نے مجھے برچھی مار کر قتل کرنے کی سازش کی ہے اور تجھے پتہ ہی نہیں ہے اس میں مزہ کتنا ہے۔ فزت ورب الکعبہ، کعبے کے رب کی قسم ہے میں تو کامیاب ہو گیا، کعبے کے رب کی قسم ہے میں تو کامیاب ہو گیا۔ کیسے لوگ تھے وہ، کیسا ان کا ایمان تھا، کیسا ان کا یقین تھا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، کہ وقت کی بڑی بڑی دنیاوی سربی صلیبی طاقتوں سے ٹکرا گئے، قربانیاں پیش کی۔ دیکھو آج ہم ان کی باتیں کر رہے ہیں، آج ہم ان کے واقعے اور قصے بیان کر رہے ہیں، یہ اللہ رب العزت عزت عطا فرماتا ہے۔ فرعون کہتا تھا میں خدا ہوں، میں خدا ہوں، میں تمہارا الہ ہوں، آپ سب جانتے ہیں، پڑھتے رہتے ہیں، علماء کرام نے کئی دفعہ بیان کیا، آپ کو سنایا ہے۔ اب فرعون پر جو لوگ ایمان لائے دنیا میں بھی ناکام ٹھہرے، آخرت میں بھی ناکام ٹھہرے، لیکن جن لوگوں نے فرعون کی فرعونیت کا ڈٹ کے مقابلہ کیا اور وہ ظالم کے ظلم کے خلاف سینہ سپر ہو گئے اور انہوں نے کفر کیا طاغوت کے ساتھ، یہی مطلب ہے نا لا الہ الا اللہ کا، کہ جتنے بھی زمینی خدا ہیں اپنے اپنے ورلڈ آرڈر بنائے بیٹھے ہیں، اپنے اپنے نظام قانون اللہ کے قانون کے مقابلے میں چلا رہے ہیں۔ اے مرد مومن، اے مرد مسلم، انکار کر، لا الہ، کوئی قانون نہیں، کوئی نظام نہیں، کوئی معبود برحق نہیں، کوئی عبادت کے لائق نہیں الا اللہ، سوائے اللہ کے، وہ کامیاب ہو گئے۔
تو انہی فرعون کے ساتھ کفر کرنے والے اور اللہ پر ایمان لانے والوں میں ایک کون ہے؟ خود فرعون کی اپنی بیوی ہے جس کا نام ہے آسیہ بنت مزاحم۔ یہ اللہ کی نیک بندی، جب فرعون کو پتہ چلا کہ وہ بھی مسلمان ہو گئی ہے تو فرعون نے کیا کیا؟ پہلے تو اسے بہلانے کی، پھسلانے کی، ورغلانے کی اس نے ناکام کوششیں کی، لیکن یہ لا الہ الا اللہ جب کسی کے دل میں داخل ہو جاتا ہے اس کے سینے کو تو چیرا جا سکتا ہے لیکن اس کے سینے سے پھر لا الہ الا اللہ کو نہیں نکالا جا سکتا۔ فرعون نے بھی ایسے ہی کیا۔ اللہ اکبر۔ تپتی دوپہر میں عرب کے تپتے ہوئے ریگستان میں اس عورت کو، اس صنف نازک کو لٹا کر اس کے ہاتھ میں لوہے کی میخیں گاڑی جا رہی ہیں اور یہ ہنس رہی ہے۔ فرعون یہ منظر دیکھتا اس سے برداشت نہ ہوا۔ پڑھ لیجئے قرآن، اللہ نے اس عورت کا ذکر اپنے قرآن میں کیا اور اس کی تعریف کی۔ وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَةَ فِرْعَوْنَ إِذْ قَالَتْ رَبِّ ابْنِ لِي عِندَكَ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ۔ اس کی دعائیں دیکھو کیا ہیں۔ اے میرے پروردگار، میرے لیے جنت میں اپنے پاس گھر بنا دے، محل بنا دے۔ اے اللہ مجھے جنت الفردوس عطا فرما دے۔ اللہ کی قسم، جن کو لا الہ الا اللہ کی سمجھ آ جاتی ہے پھر وہ دنیا کے لیے نہیں جیتے، وہ آخرت کے لیے محنت کرتے ہیں، وہ اللہ کی رضا کے لیے محنت کرتے ہیں۔ ان کی دعائیں یہ ہوتی ہیں، رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ، اے میرے پروردگار میرے لیے اپنے پاس جنت میں محل بنا دے۔ وَنَجِّنِي مِن فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ، اور فرعون اور اس کے ظالمانہ اعمال سے مجھے نجات دے دے۔ وَنَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، اے اللہ مجھے ظالم قوم سے نجات دے دے۔ فرعون عذاب دے رہا ہے، جلاد کوڑے برسا رہا ہے، اور یہ صنف نازک اللہ کی بندی ہنس رہی ہے، مسکرا رہی ہے۔ فرعون سے برداشت نہیں ہوا، تیش میں آ گیا، کہتا ہے بھاری بھر چٹان نما پتھر اٹھاؤ، یک بارگی اس کے اوپر پھینک کے اس کو کچل کے رکھ دو۔ تیاریاں ہو ہی رہی تھی۔ پتہ ہے وہ کیوں ہنستی تھی؟ اس کا اللہ پر ایمان، اللہ کے ساتھ دوستی، اللہ رب العالمین کے ساتھ محبت۔ ادھر وہ مارتے تھے، ادھر اللہ تبارک و تعالی پردے ہٹا کر اسے جنت میں اس کا محل دکھاتا، جنت کی نعمتیں دکھاتا۔ وہ دیکھ کے ہستی، اس کا ایمان اور مضبوط ہو جاتا۔ ایسے ہی نہیں شہید جو اللہ کی راہ میں قربان ہو جاتے ہیں، آپ دیکھتے نہیں موت کے وقت ان کے چہرے پہ مسکراہٹ سجی ہوتی ہے، لوگ دیکھ کے رش کر رہے ہوتے ہیں۔ اللہ ہمیں بھی ایسی سعادت والی موت نصیب فرما، موت تو برحق ہے۔ وہ مارتا یہ ہستی، اللہ رب العزت پردے ہٹا کر جنت میں اسے محل دکھاتا، جنت کی نعمتیں دکھاتا۔ اللہ اکبر۔ بالآخر جب اس نے یہ ظالمانہ حکم جاری کیا کہ بھاری بھر چٹان نما پتھر پھینک کر یک بارگی اس کو ختم کر دیا جائے، اس کا کام تمام کر دیا جائے، تو ابھی ایسا کرنے کی تیاری ہو ہی رہی تھی کہ اللہ تبارک و تعالی نے موت کا فرشتہ اپنی اس بندی کے پاس بھیج کر اس کی روح قبض کر کے اسے اپنے پاس جنت میں بلا لیا۔ تو یاد رکھیے، ایمان اللہ رب العزت کے نزدیک وہی معتبر ہے جس میں یقین ہو، اور اگر شک ہے جس طرح کے منافق شک کیا کرتے تھے، پتہ نہیں اسلام غالب آئے گا کہ نہیں، یہ چند لوگ انگلیوں کے پوروں پر گنے جانے والے پوری دنیا میں اسلام کو غالب لانے کی باتیں کرتے ہیں، مسجد اقصی فتح کرنے کی باتیں کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہم اسلام کے جھنڈے کو لہرائیں گے، مشرق میں بھی، مغرب میں بھی، شمال میں بھی، جنوب میں بھی۔ دیکھو ان کی حالتیں کیا ہیں، ان کے پاس کھانے کے لیے روٹی نہیں ہے، بدن ڈھانپنے کے لیے لباس نہیں ہے، اور باتیں کرتے ہیں کہ ہم پوری دنیا میں اسلام کو غالب کریں گے۔ مذاق اڑایا کرتے تھے، استخفاف، استہزاء، سخریہ کیا کرتے تھے، اور کہتے اپنے آپ کو مسلمان تھے، کلمہ بھی پڑھتے تھے لیکن زبان سے پڑھتے تھے، ایمان ان کے دل میں داخل نہیں ہوا تھا۔ قرآن قالت الاعراب آمنا، اعراب دیہاتی کہتے ہم ایمان لے آئے۔ اللہ رب العزت نے کہا قل، اے پیغمبر ان سے کہیے لم تؤمنوا، ابھی تم ایمان نہیں لائے۔
ولیکن قولوا اسلمنا، تم یہ کہہ سکتے ہو کہ ابھی ہم مسلمان ہوئے ہیں، ابھی ہم دائرہ اسلام میں داخل ہوئے ہیں۔ وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ، ابھی تک ایمان تمہارے دلوں کے اندر داخل نہیں ہوا۔ تو ایمان کا دل میں داخل ہونا یہ ضروری ہے۔ اللہ رب العزت کو ہم اس کے پیارے پیارے اچھے اچھے ناموں کا واسطہ دے کر کہتے ہیں کہ اے اللہ ایمان کو ہمارے دلوں میں داخل فرما دے، اے اللہ ایمان کو ہمارے نزدیک دنیا کی ہر چیز سے بڑھ کر محبوب بنا دے۔ اللہم حبب الینا الایمان وزینہ فی قلوبنا وکرہ الینا الکفر والفسوق والعصیان واجعلنا من الراشدین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ مذبذبین بین ذالک، بس اپنے مفادات کو عزیز رکھتے، اگر دیکھتے کہ مسلمانوں کا پلہ بھاری ہے تو اسلامی تلوار سے بچنے کے لیے، قتل ہونے سے بچنے کے لیے، دنیا کے فائدے سمیٹنے کے لیے کہتے اے مسلمانوں ہم تمہارے ساتھ ہیں، اور جب دیکھتے کہ کافروں کا پلہ بھاری ہے، مسلمان کمزور ہے، تو کافروں کی طرف بھاگتے۔ یہ جو درمیانی گروہ ہے آستین کا سانپ، مسجدوں میں آتا جاتا رہتا ہے، نمازیں بھی پڑھتا ہے، روزے بھی رکھتا ہے، زبان سے کلمے کا اقرار کرتا ہے، لیکن اللہ رب العزت اعلان کرتا ہے وما ہم بمؤمنین، یہ مومن نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایمان ان کے دل میں داخل نہیں ہوا۔ ان کے دل میں کیا ہے؟ اللہ نے کہا فی قلوبہم مرض، ان کے دل میں نفاق کی بیماری ہے، مرض ہے ان کے دلوں کے اندر، ایمان نہیں ہے۔ تو پھر کیا ہے؟ فرمایا فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں مرض ہے، بیماری ہے۔ کون سی بیماری ہے؟ نفاق کی بیماری ہے، منافقت، دوغلاپن۔ جس رنگ میں گئے اسی رنگ میں اپنے آپ کو رنگ دیا۔ سکھوں کے پاس گئے تو چلو پگڑی باندھ لو، چلو خوش ہو جائیں گے، سکھ برادری خوش ہو جائے گی۔ ہندوؤں کے پاس گئے تو ان کے ساتھ مل کر مندر پر وہ دودھ چڑھا رہے ہیں، یہاں ٹیکا لگا لیا، چلو ہندو برادری خوش ہو جائے گی۔ عیسائیوں کے پاس گئے تو کرسمس کے موقع پر چلو ان کے ساتھ مل کر کیک کاٹ لو، عیسائی برادری خوش ہو جائے گی۔ جبکہ اللہ رب العزت قرآن میں کہتا ہے صبغۃ اللہ، اللہ کا رنگ، اللہ کا رنگ، وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغَةً، اور اللہ کے رنگ سے بہتر رنگ اور کس کا ہو سکتا ہے؟ اللہ رب العزت نے کہا کہ یہ رنگ چڑھانے سے یا مختلف اپنے حلیے بنا لینے سے کامیابی نہیں ملتی، اصل رنگ تو اللہ کا ہے، اور وہ کیا ہے؟ اللہ کا پسندیدہ دین اسلام ہے، اور اس کا زبان سے اقرار کرنے کے ساتھ ساتھ دل میں داخل ہونا یہ ضروری ہے۔ یقین ہونا چاہیے، دل سے انسان ایمان لائے اور اسلام قبول کرے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اشہد ان لا الہ الا اللہ وانی رسول اللہ، جو شخص اس بات کی گواہی دے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں اور بے شک میں اللہ کا رسول ہوں، لا یلقى اللہ بہما عبد غیر شاک فیہما الا دخل الجنہ، جو شخص بھی دل کے یقین سے یہ گواہی دے گا جب اس کی اللہ سے ملاقات ہوگی تو اللہ تبارک و تعالی اس کو جنت میں داخل فرما دے گا۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو یہ دولت نصیب فرمائے، اللہم آمین برحمتک یا ارحم الراحمین، وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، إلهنا فاعف عنا، فاعف عنا يا كريم، فاعف عنا